الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وصحبهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعا پروردگار عالم بانیان کی یہ صفحہ ادا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا محمد و آل محمد کے ذکر میں تشریف لانا، آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم پاک حسین کی پاک اماں کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے۔ ہم جتنے بھی یہاں حاضر ہیں پروردگار پاک ذکر کے صدقے میں سب کے گناہ معاف فرمائے۔ ایک دو خصوصی دعا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ جہاں بھی پاکستان میں نماز عشق کا موقع مل رہا ہے ہم یہ دعا ضرور کروا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ سارے بھائی مل کے آمین کہیے۔ اللہ جانے خدا کس کی قبول کر لے۔ پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے۔ میرا اللہ جو ہمارے بہن بھائی سیلاب سے متاثر ہیں مولا ان کی مدد فرمائے۔ پروردگار جو بھی شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے میرے اللہ اس کی مدد فرما، اور بابا جی جو بھی کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان سے یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے۔ زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اور بالخصوص اپنی اپنی دلی حاجت کی برآوری کے لیے اور بالاخص 14 معصومین کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ دو پنکھے ادھر ہیں، ایک پنکھا ادھر ہے قریب، اور سارے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ پاجی نظر اللہ نیاز حسین دو دو قدم کی زحمت ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کو تکلیف دی۔ صرف دو قدم مولا کے نام کے صدقے میں نظر اللہ نیاز حسین بھائی یہاں تھوڑا سا آ جائیں گے۔ بابا جی بے شک اپنی جگہ بیٹھ رہے ہیں، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ بزرگ ہیں، آپ بے شک بیٹھے رہے ہیں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے چلیں بابا جی آپ نے ٹیک لگانی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں، بزرگ ہیں آپ، ٹھیک ہے چلیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہیں، آواز تھوڑا ہے جی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے جناب؟ اچھا میں چونکہ آپ کا گھر کا نوکر ہوں، کئی مرتبہ آپ کی زیارتیں اللہ عزت دیتا ہے تو میں آپ کی زیارتیں کرتا ہوں، تو آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں پہلے آپ سے پوچھ لوں کہ کیا پروگرام ہے آپ کا، کیا ذہن میں رکھ کے آپ بیٹھے ہیں کہ کیا سننا چاہتے ہیں اپنے نوکر سے؟ ولایت سننی ہے، توحید سننی ہے، قرآن سننا ہے، رسالت سننی ہے، جو آپ چاہیں گے میں حاضر ہوں آپ کی نوکری کے لیے۔ کیا پروگرام ہے آپ کا؟ جی رسالت، اچھا آپ کی کوئی نہیں ہے؟ چلے ٹھیک ہے جی، چلے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ ہاں ٹھیک ہے، چلے میرا مقصد یہ تھا کہ میاں صاحب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں یا پنڈ میں لوگ کہتے ہیں جی فلاں اعتراض ہے مشیوں پہ، تو میں نے کہا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر میں اسی پہ پڑھتا ہوں، اور اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں کوئی مرضی سے دو جملے کہوں تو پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں حالات حاضرہ کے مطابق میں جناب کو 2-4 پیغام سنا دوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے سفر کے بعد اگلا مہینہ کون سا ہے جی؟
ربیع الاول کا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر لوگ جھنڈے لے کے نکلتے ہیں اور لہراتے ہیں جھنڈے، پھر ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کسی بھی شیعہ کو ان جھنڈوں سے جلنا نہیں چاہیے بلکہ سلام کرنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھو تو میں پہلا فقرہ کہتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں جھنڈے گرانے والے دیکھے ہیں، اٹھانے والا ایک ہی دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ کو پتہ ہے مختلف طریقے سے ہمیں ٹارچ کیا جاتا ہے، اذیت دی جاتی ہے کہ شیعہ میں فلاں نقص ہے، فلاں نقص ہے، فلاں نقص ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی یہاں بھی پرابلم ہے تو پھر وہیں سے پڑھتے ہیں، ورنہ پھر میں اپنی مرضی کے ساتھ ربیع الاول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو قرآن سے شان رسالت میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سناؤں، چونکہ اس پہ عام طور پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ جو ہیں یہ علی علی زیادہ کرتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک یہ نبی پاک کو تھوڑا مانتے ہیں۔ پاجی کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک کو تھوڑا مانتے ہیں، اور کئی تو پاجی بندے حد کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ مولا علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر جناب توجہ رکھیں ممبر کی طرف سے میں پہلا فقرہ کہوں، مجھے خود مولا علی کی قسم ہے، ہم علی کو مولا مانتے ہی اس لیے ہیں کہ اس نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تو حسین کے نانے کے حکم کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم کسی کو جلانے کے لیے یا کسی کی دل آزاری کے لیے علی علی تھوڑی کرتے ہیں۔ ہاں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنا آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ آئیے میں پہلا فقرہ کہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک تو وہ نبی ہے نا جن کا ذکر آپ سنتے ہیں عام طور پہ مائک پہ ہوتا ہے کہ نہ اس کے گھر میں بستر تھا، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، وہ اس طرح۔ ایک نبی میں آپ کو سناتا ہوں شیعہ پوائنٹ آف ویو سے نبی کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک ایسا فقرہ سناؤں جو میں نے کبھی ممبر پہ نہیں کہا۔ ساؤنڈ والے بھائی اگر تھوڑا سا ہلکا سا زیادہ ہو جائے تو مہربانی آپ کی، ہلکا سا، تاکہ سیٹی بھی نہ آئے اور آواز بھی تھوڑا بڑھ جائے۔ بابا جی ایک ایسا فقرہ جو میں نے کبھی نہیں کہا، میاں صاحب آپ میری سینکڑوں مل سے سنتے ہیں، آپ کو میری ساری ذاکری یاد ہے الحمدللہ، ایک فقرہ میں نے کبھی نہیں کہا، جی چاہتا ہے آج وہ کہوں۔ دو نظریے ہیں نبی پاک کے معجزوں کے بارے میں، شیعہ اور سنی۔ پہلے سنی نظریہ سن لیجیے، اور اتنا کمال کا سنی نظریہ ہے کہ میں نے اس نظریے کو سلام کیا تھا، انشاءاللہ آپ بھی کریں گے۔ علماء اہل سنت میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے معجزے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی معجزہ ہر نبی کے پاس تھا، سنیے دا جملہ سارے بولا جی، وہ سارا اللہ نے اکٹھا کر کے حسین کے نانے کو دے دیا۔ میں ایک مرتبہ جملہ پھر دہراتا ہوں بابا جی آپ کی دعا کے صدقے میں، بھائی میں پھر دہرا رہا ہوں، جو بچے نہیں بولے ابھی آپ بھی میرے ساتھ بولیے، چاچا جی یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ تو دعائیں دیں گے، بچوں سے گزارش ہے میرے ساتھ بولی پھر دیکھیے جی۔ وہ معجزات جو نبیوں میں بکھرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے حسین کے نانا میں اکٹھے کر دیے۔ سن لیا جی، یہ کن کا نظریہ ہے؟ ہمارے علماء اسلام کا، ہمارے اہل سنت برادران کا، 72 فرقوں کا یہ نظریہ ہے، اور بڑا سونا نظریہ ہے، سلام کے لائق نظریہ ہے۔ کیا کہ اللہ نے سارے نبیوں میں جو معجزے تھے اسے یکجا کیا مصطفیٰ کی گود میں۔ اب میں آپ کو ماتم کرنے والوں کا، گھوڑے کو سلام کرنے والوں کا، یا دوسرے لفظوں میں پٹنے والے کافروں کا نظریہ سناتا ہوں کہ ان کا نظریہ رسول اللہ کے بارے میں کیا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں نہیں، بات یوں نہیں، بات اصل میں یہ تھی معجزے سارے محمد کی گود میں تھے، اللہ نے خیرات بنا کے نبیوں میں تقسیم کر دیے۔ صدقے جاواں میاں صاحب مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، بہت مہربانی لو جی، میں راضی ہو گیا جی، پہلی داد پہ راضی ہو گئے، حیدری چاچا جی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ، پہلی داد آپ نے اتنی سونی دی ہے جی، نوکر راضی ہو گیا جی، بی بی پاک آپ پہ راضی ہو جی۔ اچھا اب آپ سنیے ذرا، اچھا یہ بھی آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں میرے عزیزوں، اختلاف یہ نہیں ہے کہ رسول کے ممبر پہ کون آئے، عام طور پہ مجھ جیسا ان پڑھ بندہ آپ کے سامنے یہی ثابت کرتا ہے کہ ایتھوں اختلاف پہندا ہے شیعہ سنیاں چ کہ نبی تو بعد ہوتے ممبر تے کون آئے۔ اللہ کی قسم یہ اختلاف نہیں ہے، دیکھیں میں نے قسم اٹھا دی، فکرہ میں نے باریک کہنا ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ اختلاف یہ نہیں ہے کہ ممبر پہ کون آئے، قرآن کی قسم اختلاف یہ ہے کہ ممبر والا تھا کون۔ ایک مثال دوں آپ کو، مثال دوں، ایک نظریہ ممبر والے کے متعلق یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس کا جبریل نے آپریشن کیا اور اس کے دل میں کالا سا داغ تھا نعوذ باللہ اور اسے دھویا گیا، یعنی جبریل سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، یہ ہے ایک نظریہ۔ اور یہ ہے ممبر والا کہ نعوذ باللہ جس کے دل سے کالا داغ، اب میں نجاست کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، میرا دل نہیں کرتا،
کالا داغ چاچا جی دھویا گیا. ایک وہ ہے میاں صاحب ممبر والا, اور ایک ممبر والا شیعوں کا ہے. وہ ہے جس نبی کے چھوٹے نواسے کا جھولا جبریل جھلاتا ہے. آپ سمجھیں بات؟ پھر مثال سن لیجیے, پھر بابا جی پھر مثال سن لیجیے. ایک وہ ممبر والا ہے جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پہ جادو ہو گیا تھا, نعوذ باللہ, اسے پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہ کام کرنا یا نہیں کرنا. اور ایک شیعہ نظریہ وہ ہے جس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب 7ویں امام پہ جادوگر نے جادو کرنے کی کوشش کی تو مولا نے سامنے بنے ہوئے کلین میں جو شیر تھا اسے کہا آل محمد پہ مذاق ہو اور تو یہیں بیٹھا رہے گا. وہ سیدھا ہو گیا اور جادو کو کھا گیا. امام موسیٰ کاظم نے در حقیقت اپنا دفاع نہیں کیا, اصل میں وہ بتا رہے تھے جس محمد کے 7ویں پتر پہ جادو اثر نہیں کرتا, محمد تو میرا بھی نانا ہے. آپ کی کیا بات ہے بابا جی, آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. ورنہ لوگ رتی رتائی مجلسوں میں بولتے ہیں آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یاد رکھیے سامعین محترم, میں تیسری بار کہہ رہا ہوں, اختلاف اصل رسول کی شخصیت میں ہے. ایک مثال اور سن لیجیے. آپ کو پتہ تو چلے نا کہ ایک طالب علم آیا تھا شیعہ کا, تو فائدہ دے کے گیا ہے, کچھ فائدہ بھی تو ہونا, صرف بابا جی نعرے مقصد تو نہیں ہے نا. آپ کو سمجھ آیا کہ شیعہ طالب علم آیا تھا, چھوٹا سا نوکر آپ کا, آپ کو فائدہ ہوا ہے. مثال سنیے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی مثال سنیے گا. جب میں میٹرک میں تھا 2000 غالباً 3-4 کی بات ہے, تو ہماری جو انگلش کی دوسری کہانی تھی لیسن نمبر 2 وہ نبی پاک کے بارے میں تھا. آپ کو پتہ ہے ہماری انگلش کمزوری ہوتی ہے, ریاضی انگلش ساڈا ککھ بھی نہیں ہوتا, مشکل مضمون ہے. تو آج تک مجھے وہ لفظ یاد ہے, ہولی پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم ڈڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ, کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد مصطفیٰ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. آپ مجھے بتائیے, آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ کیوں نہیں لگتا آپ کو؟ وجہ کیا ہے؟ سمپل از دیٹ. آپ کو پتا ہے کہ یار جو نبی پاک دنیا کو پڑھانے آیا ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا نہ پڑھو؟ سمپل ہے نا, اس میں کوئی نہ کوئی مولویت, نہ کوئی تقریر, نہ کوئی مجھے یوں کر زور لگانے ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ جس نبی کو اللہ نے بھیجا ہے جا کے پڑھا. تو جو پڑھانے آیا ہو وہ ان پڑھ کیسے ہوگا؟ ہوں میں پوچھو پھر ایک بار سارے رل کے اپنے پتر سمجھ کے نوکر سمجھ کے مجھے پوچھو کہ پھر لوگوں نے کیوں کہا ان پڑھ ہے. میں پھر آپ کو اشارہ کروں گا ممبر کی طرف, جو نہ بولا پھر وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. ہوں دسا میں اس لیے رسول کو کہا گیا تھا کہ یہ ان پڑھ ہے تاکہ محمد کے بعد کسی ان پڑھ کی گنجائش ہو سکے. اوئے ہوئے جملہ بڑا گہرا تھا, خدا کی قسم, اللہ کی قسم بڑا جملہ گہرا تھا. مل کے اونچا نعرہ حیدری. اچھا میں بابا جی مہربانی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ سورہ جمعہ کا ابتدائیہ ہے. سورہ جمعہ کا ابتدا سے میں نے 2-4 آیتیں پڑھی ہیں کٹھی, کہ وہ اللہ وہ ملک ہے, بے نیاز ہے, وہ رزاق ہے, وہ خالق ہے, وہ وہی ہے جس نے محمد کو بھیجا امیین میں سے. کیوں بھیجا؟ یزکیہم, تاکہ وہ انہیں پاک کرے. قرآن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, تاکہ وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. ایک قرآن آخر ہے تاکہ محمد انہیں تعلیم دے. ایمان سے بتائیے جو خود ان پڑھ ہے وہ کیسے دے گا؟ بھائی میرے ساتھ بولیے بھائی, ایسے نہیں بھائی, چپ کر کے نہیں, زبان سے چھوٹے بھائی, ہاں زبان سے. پتر آپ بھی, بیٹا آپ بھی زبان سے بولنا ہے. جو خود ان پڑھ ہو وہ تعلیم کیسے دے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ تعلیم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ, پہلے تو وہ پاک کرے گا, پہلے وہ پاک کرے گا. اس پاک کسے باوجود کیا جاتا ہے؟ جو پہلے سے پاک نہ ہو. اور اگر اب بھی کسی کو سمجھ نہیں نہ آئی, کون ہے؟ آج میاں صاحب سے پوچھ لیجیے, آج میں وہ مجلس پڑھ رہا ہوں جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی, ایک شاہ جی کی وجہ سے, ایک میاں صاحب کی وجہ سے. یہ میں اپنا مطالعہ پڑھ رہا ہوں, آج رٹی رٹائی مجلس نہیں پڑھ رہا. میں ممبر چھوڑ کے اندر آ کے مونڈے ہلا کے میں نے کہنا ہے اسما افہم یا فلانا بنا فلاں, تو قدا شیعہ یار بولے نہیں, جس کی اماں شیعہ وہ بولے, باقی کی چھٹی. وَيُزَكِّيهِمْ, محمد آیا تھا پلیت لوگوں کو پاک کرنے کے لیے. اگر آپ کو یقین مجھ پہ نہ آئے تو آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے. ایک سگی بہن کہہ رہی تھی ہور مار, اسے ہاتھ نہ لگانا, یہ پاک ہے. مچھیانہ زندہ باد ہے جی, کنجا زندہ باد ہے جی, گجرات زندہ باد ہے, صدقے جاواں جی. حیدری ذاکر صاحب مہربانی, مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے مولا علی کی قسم, میں رٹی رٹائی محل سے نہیں پڑھ رہا.
آپ کی زیارتیں کر کے جو آ رہا ہے میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ میری سمجھیے 15-20 سال کا مطالعہ ہے جو میں آپ کی جو درد دل ہے جو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. اور میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں رٹی رٹائی گفتگو کر رہا ہوں. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے پاجی کہ یہ جو پڑھنے والے ہیں ایک یعنی 30 پاروں والا اسے آپ کیا کہتے ہیں 30 پاروں والوں کو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بتائیے کہ یہ قرآن کتنے ہیں کل؟ الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس کی سین تک جاتا ہے. انجی گل ہے. ایم آئی رائٹ؟ 30 پاروں کا ایک قرآن ہے. ٹھیک ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں دھیان رکھا جی مولوی صاحب جی قرآن ایک کے؟ یس آف کورس ایبسولوٹلی. پھر لڑائی کیوں ہے؟ قرآن والے 73 کیوں ہیں؟ سمپل میاں صاحب اگر قرآن بھائی ڈاکٹر صاحب چاچا جی اگر قرآن ایک ہے سوال ہے پتر سوال پوچھتے ہیں بچے ہمیں سوال بھائی پوچھتے ہیں مولوی صاحب قرآن اگر ایک کے بسم اللہ بھائی اختلاف کیوں ہے؟ قرآن ہدایت کرتا ہے یس کیا بندے ڈنگے کیوں ہونے پھر؟ او یار 73 فرقے ہیں سیدھا تو ایک ہے نا پاجی سیدھا تو ایک ہے نا باقی جو 72 ڈنگے یار ہمیں بھی ڈنگوں میں شامل کر لو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے نا چلو کوئی گل نہیں بھائی سانوں بھی تو ٹیڑھا سمجھ لو لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ قرآن ایک ہے فرقے 73 ہیں اور قرآن خود کہتا ہے کہ میں ہدایت کرتا ہوں اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن ہمیں ہدایت کر رہا ہے. تو پاجی پھر وجہ کی ہے پھر بھی لوگ گمراہ کیوں ہیں؟ قرآن ایک ہے ہادی بھی ہے سچا بھی ہے حق بھی ہے لا ریب بھی ہے بے عیب بھی ہے سچا بھی ہے میاں صاحب سچا بھی ہے. پھر چکر کیا ہے یہ قرآن ہدایت دیتا کیوں نہیں؟ وہ مولوی کہتا ہے میری ہری پاک ہے میں سچا ہوں وہ کہتا ہے میری کالی ہے میں سچا ہوں وہ کہتا ہے میری کلیجی ہے میں سچا ہوں وہ کہتا ہے میری چٹی ہے میں سچا ہوں میں کہوں گا میری جناح کیپ ہے میں سچا ہوں. تو پھر جب قرآن ایک ہے تو رولا کیوں ہے؟ یا اللہ میری مدد کر علی کی جتی کا صدقہ ہر حلالی سمجھے تے سونا پھیپڑے کی آخری تہ سے میرے ساتھ بولے آج میں رٹا لگا کے نہیں مطالعہ پڑھ رہا ہوں ذاکر صاحب. تو آئیے میں آپ کو اعلان کر کے بتاؤں کہ قرآن جب ہادی ہے ہدایت دیتا ہے تو پھر لوگ گمراہ کیوں ہیں؟ انہاں نو فائدہ قرآن کیوں نہیں دے رہا؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے جو پڑھانے والے کو ان پڑھ کہے قرآن اسے ہدایت نہیں دیتا. میں صدقے جاواں چاچا جی مہربانی چاچا جی خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے. بھائی کیا بات تہاڈی کیا بات ہے بابا جی تہاڈا سبحان اللہ جی صدقے جاواں مل کے اونچا نعرہ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی بسم اللہ کہنا. جو شخص یہ کہے میری بات سنیے میاں صاحب مہربانی. میاں صاحب ہم جاتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں ہم جا کے استاد محترم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور بندہ جا کے کتاب کھول کے ادھر رکھا جی استاد آ کے پڑھو جی بندہ کو آ کے چپ کر ان پڑھا جیا. چاچا صدقے جاواں چاہتے مجھے بتائیے کیا ایسا بچہ جو استاد کو کہے چپ کر تو ان پڑھ اسے سبق آئے گا؟ کبھی جو استاد کو جو معلم کو جو ٹیچر کو چاچا جی پاجی اللہ آپ کو سلامت رکھے ان پڑھ کہے اسے کتاب کبھی ہدایت. اللہ کی قسم بڑا لطف آتا ہے جب ٹلی بجتے ہیں نا. آپ کو پتہ یہ ٹلی کیوں بجتی ہے؟ ٹن ٹن. تو جب ٹلی بجتی ہے اسکول لگنے کی تو گھروں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کی ہوتا ہے صدقے اینی بچے کو اینی بوا کھولتا ہے تو بچے اسکول کی طرف جاتے ہیں نا. بچوں کے پاس کتابیں ہوتی ہیں کہ نہیں یار اچھی دسو تھوڑے سارے بچے اسکول جاندے رہے نا تو کتابیں ہوتی ہیں نا. اچھا کتاب بچے کے پاس ہے گھر چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ جو ٹلی ہے نا ٹلی امتحان رکھے سارے یہ ٹلی اصل میں لوہے کی ٹلی ایڈا بڑا لکڑ کا تھوڑا اس بندے کے سر پہ لگتا ہے جس نے کہا تھا استاد کی ضرورت نہیں کتاب کافی ہے. ہائے ہائے خدا آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ کرنا جس نے کہا استاد کی ضرورت حیدری. کیونکہ یہ جو بچہ ٹلی سن کے اسکول جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جا کے اور ٹلی ٹن ٹن کر کے بتا رہی ہے کہ کتاب تو اس کے پاس ہے لیکن تنہا کتاب کافی ہمیں استاد کی ضرورت. نعوذ باللہ محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. پاجی اچھی بول کے دسا ذرا یہ کیا ہے؟ پاجی پینسل ہے. ہوں ویکھا جی
آندے نے شیعوں کو کیا پتا، کالے کپڑے پہن کے پٹا کٹا کرنے والے قوم، ان کو کیا پتا حدیث کیا ہے، قرآن، ان پڑھ سے لوگ ہیں سارے، کوئی بات نہیں، پاگل قوم ہے، اپنے آپ کو مارنے والی، اپنا خون نکالنے والی، ان کو کیا علمی باتوں کو بتا لو جی۔ میں شیعوں کا سب سے چھوٹا 2% کا نوکر مثال دینے لگا ہوں، اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر کسی مائی کے لال کے پاس اس چھوٹی سی مثال کا جواب ہے، وہ آئے میرا جواب دے، ہاتھ آگے کرے، میں اس کا مذہب قبول کرنے کو تیار ہوں، ورنہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک ٹائم ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں، جہاں جہاں اردو سمجھا جاتا ہے، پوری کائنات سے کوئی ماں ایسی پیدا ہوئی ہے جس نے ایسا بچہ پیدا کیا ہے جو ماتمی، سب سے چھوٹے ماتمی ذاکر کا جواب دے۔ مولوی صاحب قرآن سر پہ رکھ کے بتا، تو کیسے کہتا ہے کہ محمد کو شاہ جی نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا؟ اللہ کے بندے، جو محمد، میری پینسل دھیان رکھا دے، جو محمد چاند سے کہے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر وہی محمد قلم سے کہے لکھ تو کیا نہیں لکھے گا؟ ہائے ہائے چاچا جی، خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کا سایہ سلام۔ بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ بابا جی، جو ہاتھ فضا میں بلند ہے، کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پا جی وہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ رسول، ذرا دھیان رکھا جائے، کہتا ہے شیعوں کی پتہ علمی گلا کی نہیں ہے، وہ بھائی وہ رسول جو چاند سے کہے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر وہی رسول قلم سے کہے چل نہیں لکھ تو کیا قلم بات نہیں مانیں گی؟ تو یہ جملہ پہلے میں نے کہا تھا نا سارے بولا جائے، اب نہیں کہتا، کیونکہ اب انشاءاللہ 2 بندے بولیں گے، ایک تو بزرگ بولیں گے چونکہ وہ انہوں نے کروڑوں علماء کو سنا ہوا ہے، حسین کے ممبر کا صدقہ ان کے پاس، ان کا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، ایک دوسرا وہ بندہ بولے گا جس کی اماں شیعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی بھائی نہ بولیں، نو پرابلم، کیونکہ ہمارے مہمان ہیں، ہماری جان ہے، نواں شیعہ بھی چوپر ہوئے کوئی گل نہیں، آپ ہی سیانا ہو جائے گا سن کے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے 2 بندے نہ بولنے، دکھ ہے، ایک ہے سید بزرگ، ایک، اور نمبر 2 جس کی اماں شیعہ ہے، انہاں ضرور بولنا ہے مولوی صاحب ایک کتابوں میں تو لکھتا ہے کہ محمد وہ ہے جسے نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، یہ اگر واقعی سچ ہے تو پھر کاغذ قلم دے دیتے جب مانگ رہا تھا۔ ہائے ہائے چاچا جی مہربانی، مولا آپ کو ذاکر صاحب سلامت رکھے، صدقے جاواں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، کاغذ قلم دے دیتے بابا جی، چاچا جی جب مانگ رہا تھا تو کاغذ قلم دے دیتے۔ سرکار نے کیا کہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ الفاظ رسول کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھے کاغذ اور قلم دو، شکر ہے کول پیا تاکہ تو واہی اتنا بار بار، مجھے کاغذ اور قلم دو تاکہ میں کچھ، چاچا جی میں کچھ ایسا لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ میرے بھائی نوجوانوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ تاکہ اگر آپ کو بیٹھک میں یا اس میں محفل میں بات کرنی پڑ جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں صدقے جاواں، بخاری شریف میں، پاجی مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، 8-10 شریفوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں جناب کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں۔ کیا کہ میں کچھ ایسا لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد، تو پاجی ہوں اگر ہلکا جا بولو تو میں راضی ہوں۔ اس کا مطلب ہے آخری سانسوں میں رسول یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد گمراہی کا خطرہ ہے۔ صدقے جاواں میاں صاحب ہے نا رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد گمراہی کا خطرہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، شادی والے سے بھی ہمارے مومن ہیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، گمراہی کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب رسول کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد، اچھا کئی بندے کہتے ہیں کہ شیعو بڑیاں تسی گلاں کر دیو ودا کے، اگر وہاں پہ کاغذ قلم رسول نے مانگا تو دھیان رکھا جائے، تو کام آئے گی گل، یہ میں آپ کو مطالعہ بتا رہا ہوں، اگر وہاں پہ رسول نے کاغذ قلم مانگا تھا تو تمہارے مولا علی کہاں تھے؟ ہے جی اتھے ہی، انہاں پھر کیوں نہیں کاغذ قلم دیتا؟ ہن بولو گے سارے، وعدہ ہو گیا؟ اللہ کے بندے، تجھے بغض علی نے حسب نسب کی طرح عقل سے بھی اندھا کر دیا ہے۔ پاگل کے بچے، ڈاکٹر سے پرچی وہ لکھواتا ہے جو مریض ہو۔ ہائے ہائے خدا آپ کو سلامت رکھے، پاجی نسخہ ہو، صدقے جاواں بابا جی، چاچا جی مہربانی جناب، بڑی مہربانی، ہائے دری، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر سے پرچی وہ لکھوائے جو مریض ہے، گمراہی کا جس سے خطرہ ہے وہ لکھوائے۔ اوے اللہ کے بندے، علی تو نفس نبی ہے۔ نفس نبی کا معنی آپ کو بتاؤں؟ نفس نبی کا معنی یہ ہے کہ جیسے زندگی میں کبھی محمد گمراہ نہیں ہو سکتے ویسے کبھی علی بھی گمراہ۔ یہ جو میں بھی کاغذ قلم پہ رکا ہوا ہوں،
یہ جو میاں صاحب یہ جو مولوی چاچا جی مہربانی یہ جو مولوی چلاکیاں چاچا جی میرے دیکھا ذرا یہ جو مولوی صاحب چلاکیاں کرتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ من ذالک من کنتم مولا جدہ جدہ میں یار ہاں. آپ کو پتہ ہے ایسا کیوں ہوا؟ ایک گلنا آج یاد کرنا نہیں تو سنانا آج تو میں سبق پڑھ سنانا وا شیعت دا. اصل بات یہ ہے سامعین محترم کہ 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے جب سرکار نے کہا تھا نا من کنتم مولا. میرے لوگوں کو بچہ اشتہار لا رہا ہے کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے سرکار نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا. اس وجہ سے میرے محترم سامعین اس وجہ سے لوگ یہ نہیں کہہ سکے کہ حدیث غلط ہے انج کوئی نہیں ہویا کیونکہ صحابہ کتنے تھے. تو میں اج میں اپنے طرفوں نویں گل سناواں اپنے طرفوں ہے نویں نہیں میری طرفوں نویں. محلے میں کوئی بندہ پی لے شراب ہم منڈے شنڈے پی لیندے نا اللہ ہم سب کو بچائے. اج 4-5 چاچے وڈے وڈے انہاں پھڑ لینے جتیاں انہاں ماریاں جتیاں 3-3 4-4 دے سر چ. اگلے دن اس کا نشہ اترا اگلے دن اسی چوک میں ہوگا میں کدوں پیتی سی تے پتہ چاچا کی آکھنا ہے انہاں پھر جتی لا لینی. انہاں لا کے آکھنا حرام زادیا ایک تو پینا ہے اتوں جھوٹ مارنا اساں تینوں کل لتر مارنا جنوں دیر تک اسی موجود ہاں نا اساں تینوں مکرن نہیں دینا جدوں تو پیتی سی اسی وچ ساں. اس کا مطلب ہے محلے دار جو گواہ ہوتے ہیں نا وہ ساتھ ہوتے ہیں. پائنتن دی قسم مولوی صاحب اے علی کی ولایت کو ہلکا نہ لے. 1.25 لاکھ صحابہ جوتے ہاتھ میں پکڑ کے تجھے کہیں گے مکرنا اسی وچ ساں. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آخری بھائی تک اونچا نعرہ حیدری. صدقے جاواں مولا کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں میں جوتے ہوں گے وڈے جوتے ہوں گے صحابہ کے ہاتھ میں اور ہر بندے کے منہ پہ ماریں گے جو کہے گا کہ اسی نہیں مانتے غدیر کوئی ہوئی تھی یا نہیں. صحابہ جوتا ماریں گے بکواس بند کر اسی سارے. صدقے جاواں اس کا مطلب ہے چونکہ اس مہربانی چونکہ اس واقعے سے چاچا جی انکار ممکن نہیں تھا. چھوٹے بھائی انکار نہیں یعنی یہ کوئی بھی کمینے چاچا جی مہربانی کمینے سے کمینہ بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں سی ہویا غدیر یہ نہیں کہہ سکتے. تو اب چونکہ واقعے سے تو وہ مکر نہیں سکتے اب انہوں نے آسان حربہ یہ استعمال کیا کہ معنی چینج کر دو. آکھو مولا دا معنی یار ہے گل مک. یہ آپ جو چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں نا مجھ سے چھوٹے وہ غور سے سن لیں کہ مولا اور ولی پھر بولو جی مولا اور یہ ایک ہی بات ہے ایک ہی مادہ ہے. اس میں آپ نے کبھی اشتباہ نہیں کرنا. سنی وابی شیعہ سارے اس بات میں متفق ہیں کہ مولا تے ولی ایک ہی گل ہے طے ہوئی بات. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ولی کا معنی ہے یار. یہ جو نبی پاک نے کہا نا اس کا مطلب یہ تھا جدہ جدہ میں یار ہاں ادا علی یار. تو سامنے محترم یاد رکھیے ولی کا معنی دوست بھی ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے ہر جگہ ولی کا معنی دوست نہیں ہوتا. جڑے بزرگ بیٹھے وہ سر چکو تے منڈیاں دی مرضی میرے نال بھاویں نہ بولو. جب ہمیں پاجی لوگ لے کے جاتے ہیں نا نکاح کے لیے تو جب ہم جا کے بچی سے اجازت لیتے ہیں نا تو ہم حق المہر بتا کے اس کے ہونے والے شوہر کا نام بتا کے اس کے سسر کا نام بتا کے کڑیے فلاں ابن فلاں سے اتنے پیسوں میں کیا تجھے نکاح قبول ہے. وہ گوجدواندے نا جی قبول. پھر اسی نے لیاؤ جی بچی کے ولی کو لاؤ تاکہ ہم اس سے بھی اجازت لیں. ان کی خیال ہے پھر اگر ولی کا معنی وہ ہو تو پھر کڑی دا موبائل کھولیے. بتائیے مجھے محترم سامعین کیا لڑکی کا موبائل چیک کیا جائے گا کہ اس کا دوست کون تھا؟ کیا کہیں گے وہاں؟ آپ کہیں گے نہیں ولی کا معنی ہر جگہ دوست نہیں ہوتا. یہاں ولی کا معنی ہے سرپرست وارث ذمہ دار. اور یہ رسول کہہ رہے تھے کہ جس کا میں ذمہ دار ہوں میرے بعد اس کا علی ذمہ دار ہے. اور یار کہنے کی ضرورت کیا تھی جب رسول سارے صحابہ کے سامنے کہہ چکے تھے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی ہے. جس محمد نے علی کو بھائی کہہ دیا اب یار کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر اس کا معنی یار تھا تو پھر وہ حرام زادہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اے محمد تو نے اپنی طرف سے علی کو مولا بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ سرکار نے کہا اللہ کی طرف سے. حارث بن
سلمان فاری, تو وہ کہتا ہے اگر اللہ کی طرف سے علی مولا ہے تو اپنے اللہ سے کہیں اوپر سے پتھر نازل کرے اور میں مر جاؤں. وہ یہاں لگا تھا, کہاں سے نکلا میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا, لیکن اتنا کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں سے لگا اور وہ مر گیا. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ قرآن کی عظمت کی قسم, اس عربی نے مولا کا لفظ سن کر عذاب مانگ کے سارے بولا جی کائنات کو بتا دیا. اور دنیا والوں یاد رکھو, یہ جو محمد نے علی کا بازو بلند کیا ہے اس کا معنی یار نہیں, بلکہ آج کے بعد ہر گورے کالے کا مولا بھی علی ہے, سورے سالے کا مولا بھی علی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اچھا اگر شاہ جی میں بابا جی آپ سید ہیں, بابا جی آپ سید ہیں, میں آپ سے لے کے آخری حال تک, چاچا جی آپ سے بھی ذاکر صاحب, میں میاں صاحب ایک اور دوسری بار اجازت لینے لگا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو یہ والا انداز بہتر لگ رہا ہے کہ بجائے رٹھی مجلس کے بندہ کام کی باتیں نوجوانوں کو بتائے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں پھر مجھے چوتھی بار اجازت دے دیے, ایک اور وڈا سارا مسئلہ حل کریے. وہ دھیان رکھا جائے, پھر تصا ہوں آپ آخیا دھیان رکھا جائے, اس میں شاید داد کم آئے, لیکن آپ اپنے پتر کو قبر کی دیواروں تک دعا نہ کریں تو میں آپ کا نوکر کیوں ہوں. اون سن لو, وہ سن لو, انہاں آپ ہی مارے ہے تے آپ ہی. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بیس کیا ہے, فاؤنڈیشن کیا ہے, اس کی نیاں بنیادیں کیا ہیں اس بات کی, کیوں کہتے ہیں؟ وہ دھیان نہ سن لو, دھیان نہ سنیں جو میں بار بار پہنا. وہ یہ ہے کہ جو خط تھے نا کوفہ سے آئے, خط, وہ کئی ہزار خط لکھے گئے تھے نا کوفہ سے مدینہ, کہ اے مولا حسین ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے, مہربانی کرو تو تسی ساڈے کول کوفہ آؤ. ہوں اگوں دھیان رکھا جے, نیچے لکھا ہوتا تھا ہم آپ کے شیعہ ہیں. پا جی جب تک سارے آنے نہ کرو میں قرآن دی قسم اگوں نہیں جے پڑھنا, ایک بار سارے سر لاؤ جی مہربانی. ہوں پھر دھیان رکھا جے, کیا لکھا ہوتا تھا کہ ہم آپ کے, یہ گل سچی جے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آج میں وہ مسئلہ حل کر کے چلا, اگلی 4 سفر تک آپ اپنے نوکر کو دعائیں نہ کریں تو میں پھر آپ کا خادم کیوں؟ دھیان رکھا جی. شاہ جی جو 10,000 یا 20,000 یا 80,000 جتنی بھی روایت ہیں خطوں کی, بڑے جے ڈھیر سی خطاں دا لکھا یہی. اچھا شیعہ کتاب میں بھی یہی لکھا ہے, سنی میں بھی یہی لکھا ہے, وہابی میں بھی یہی لکھا ہے, طریق اسلام میں یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. دھیان رکھا جائے, کتوں تو مولوی کتوں سروں لیندے نے, دھیان رکھا جائے. آج کے بعد آپ کا جوتا ہوگا اور جھوٹے ملا کا منہ ہوگا. سر چکو جی. ہر خط کے آخر پہ لکھا ہوتا تھا ہم جو بلا رہے ہیں ہم آپ کے, مہربانی. اچھا ہوں ایک بار شیعہ تو سارا کیا نا, ایک بار دسو کہ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لائیو جا رہا ہوگا, ہم آپ کے شیعہ ہیں, یہ جو شیعہ تھے ہے یا نہیں ہے وکری گل ہے, یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں یہ کسے کہہ رہے تھے ہیں یار؟ آواز تھوڑی آئی ہے. مولا حسین کو, مہربانی جناب, شکریہ جناب, مہربانی. تو یہ مولا حسین کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. کوئی بات پا جی مجلس ہو رہی ہے, مچھیانہ میں ہو رہی ہے, آپ کو بچوں کی تربیت کے لیے شیعہ مولوی چاہیے یا دیوبندی؟ وجہ کیوں ہے؟ ہاں صدقے جاواں, کیونکہ آپ تو شیعہ ہیں تو آپ کو ذاکر وہ چاہیے جو شیعہ ہو تاکہ بچوں کو سمجھائے. اور فرض کیجئے گا اگر آپ کوئی غیر شیعہ بھی منگوائیں گے تو آپ ویسا منگوائیں گے جو یہاں پہ آ کے اہل بیت کی شان بیان کرے, تو وہ شیعہ نہ صحیح نیم شیعہ تو وہ بھی ہو گیا نا. جیسے قادری صاحب ہیں, نیم شیعہ تو وہ بھی ہو گیا نا, اسے لوگ کہتے ہیں نیم رافضی, یعنی کہ ماڑا ماڑا کافر. وہ جو بندہ بھی ممبر پہ آ کے کہے گا کہ پنجتن کا گھرانہ سب سے افضل ہے, اسے لوگ شیعہ ہی کہیں گے نا. اچھا ہوں پا جی ایک کاری پھر ڈال کے دسیا جی, اے میں ترلا کر لگا, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولی اللہ قسم. ایک مرتبہ مجھے کراچی اسٹوڈیو میں بلایا گیا تھا, وہاں مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہے لفظ شیعہ پہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں, بغیر آڈین کے بغیر, یعنی ممبر پہ بیٹھ کے انٹرویو تھا, وہ موجود ہے. آپ جا کے ایسا کیجئے کہ آپ لکھیں گے یوٹیوب پہ ولایت ٹی وی کراچی, کیا لکھیں گے؟ ولایت ٹی وی یوٹیوب پہ, تو وہ میرا انٹرویو آ جائے گا. وہ ایسے میں تنہا بیٹھا ہوں ایسے
آڈیو سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے, تو میں نے اپنا تقریباً 40-50 منٹ کا پروگرام ریکارڈ کروایا تھا. اس میں نے جملہ کہا تھا ایک مرتبہ آج سے 7-8 سال پہلے کراچی میں, ورنہ میں نے ممبر پہ کبھی آج تک یہ جملہ نہیں کہا تھا. آج ترلا پہ کارنامہ چھانے دل کر پہ بڑے سونے چہرے بیٹھے ہو تو یاد کرا جائے, اپنا پتر کا لفظ یاد کرا جائے. بھائی تراویح ہوگی تو شیعہ مولوی نہیں جائے گا مسجد میں, وہ جائے گا جس کے نزدیک تراویح عبادت ہے. اگر یہاں پہ مجلس حسین عزاداری ماتم زنجیر کی ہوگی تو یہاں پہ سنی وہابی نہیں آئے گا, یہاں پہ شیعہ مولوی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عوام ہے یہ اس بندے کو بلاتی ہے جو بندہ ان کے اپنے مذہب کے مطابق ان کا ہم مسلک ہو. شیعہ شیعہ کو بلاتا ہے, سنی سنی کو بلاتا ہے, وہابی وہابی کو بلاتا ہے. اے مولوی جی سر پہ قرآن رکھ کے بتا, یہ جو کوفہ سے خط گئے تھے تیری میری کتاب میں لکھا ہے کہ نیچے لکھا تھا ہم آپ کے شیعہ ہیں, حسین آ جائیے. لفظ شیعہ دیکھ کر حسین کا نکلنا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ جنت کے مالک حسین کا اپنا مذہب بھی شیعہ تھا. میں راضی ہوں جی, میں راضی ہوں, سونا بولے ہو. بابا جی چونکہ آپ کو پتا میزبان ہے, پھر آتے جاتے رہیں گے, آپ نے میرے تے دیکھنا ہے. یہ سارے بھرا ایک کاری ہوں ہاں کر کے دسو یہ دلیل یاد ہو گئی ہے؟ ایک بات ہے ہو گئی. دوسری بات سن لیجیے, شیعہ کیوں لکھا تھا چاچا جی؟ چاچا جی یہ گل اس تو وڈی کام والی ہے. میں کیا سی داد نہ دے آ جائے پر تساں تے کنا ڈھائی دیاں نے. ایڈا سونا بولے ہو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. دوسری بات یہ تھی, یہ ہن پھر ذرا کان کھول کے ذرا سنا جی. کیا سارے بھائی میرے تو دیکھ رہے ہیں؟ ایک گل بچوں پھر یاد کرا کے اگے کر لگا. کیا پنجتن پاک دی قسمیں, 12 امامہ دی قسمیں, 14 معصومہ دی قسمیں, اے مجلس میں کدی کدھر نہیں پڑھی. آئی ڈونٹ پڑھنا پیا, اور یہ رٹا لگا کے لکھ کے نہیں پڑھ رہا. جو میں نے پڑھا ہے 15-20 سال سے نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں, دل کر پہ بس, تاکہ بچوں کی تربیت ہو جائے. چھوٹے بچے جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں وہ اور معصوم بچے پھر یاد کریں کہ خطوں میں لکھا ہوتا تھا کہ حسین ہم آپ کے شیعہ ہیں, لا امام لنا, ہمارے پاس کوئی قائد امام رہبر, مہربانی مدینہ چھڑ کے کوفے آ جاؤ. راہ چ کھلار کے لوکاں امام حسین نو قتل کیتا, راہ چ کھلار کے کوفہ جان. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بلایا تھا شیعوں نے بلایا تھا, تو انہاں آپ ہی بلا کے آپ ہی. اور چلو یہ تو بعد میں دیکھیں گے نا مارا کس نے, پہلے یہ تو بتانا کہ شیعہ کو بلانے پہ حسین گئے کیوں. یہ تو ساتھ دھیان رکھنا ہے, یہ یاد کرنا ہے کہ شیعہ کے نام کو دیکھ کے حسین کیوں گئے. یہ مطلب ہے حسین کا اپنا مذہب کیا تھا, کیونکہ اگر اپنا مذہب شیعہ نہ ہوتا تو حسین کبھی بھی, کیونکہ ہر شیعہ شیعہ کو بلاتا ہے, سنی سنی خطیب کو بلائے گا, دیوبندی دیوبندی کو بلائے گا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہوں گل اس تو اوکھی ہے تو دھیان رکھا جائے, داد تو بغیر سنو, انج چپ کرو جی میں چپ کرنے کا حق ہے, یاد کرنی جی. وہ یہ ہے میرے محترم سامعین کہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں مسلک بنے ہوئے. پہلے زمانے میں کوئی سنی وابی کا نام نہیں ہوتا تھا, لفظ شیعہ ہی چلتا تھا. اس طرح شیعہ علی, شیعہ عثمان, شیعہ حسن, شیعہ معاویہ, شیعہ حسین, شیعہ یزید. سن لیا جی. پہلے زمانے میں کوئی مسلک حنفی, دیوبندی, بریلوی, پاجی آج کی بات ہے, جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. پہلے نام یہ نہیں چلتے تھے. پہلے لفظ شیعہ کے ساتھ تعارف ہوتا تھا, یہ علی کا شیعہ ہے, یہ حضرت عثمان کا شیعہ ہے, یہ مولا حسن کا شیعہ ہے, یہ امیر شام معاویہ کا شیعہ ہے, یہ حسین کا شیعہ ہے, یہ یزید کا شیعہ ہے. پہلے زمانے میں کوئی مذہب کا مسلک کا نام فرقے کا ایک ہی شیعہ تھا اور نسبت بتاتی تھی کہ کس کا شیعہ ہے. سن لیا جی, نسبت. اسی لیے قرآن میں یہ نہیں آیا کہ وَإِنَّ مِن سُنِّيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. قرآن میں کیا ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, کہ ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا. اچھا اگر چاہتے ہیں آپ تو میں لفظ شیعہ کی اس آیت کی تھوڑی تفسیر بیان کروں آپ کے سامنے کروں. اس میں 2 تفسیریں ہیں, ایک ہمارے برادران اسلام کی, ایک برادران ایمان کی, ایک شیعہ کی, ایک شیعوں کے علاوہ کی. جو شیعوں کے علاوہ بھائی ہیں وہ یہ شیعہ تو پتہ کیا کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے, کس کے؟ علی کے. شیعہ علماء کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کس کے شیعوں میں سے تھے؟ علی کے. لیکن جو ہمارے بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتا ہے نہیں. ہوں دھیان رکھا جی, توجہ ہے سب کی. وہ کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا, یعنی نوح کے شیعوں میں سے تھا. ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھا. سارے بولا جائے خدا واسطے, ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھا. جدی اماں شیعہ ہو ضرور بولے چل مولوی جی نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ, کوئی بات نہیں, نوح ہی صدقے جاواں. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ شیعہ تھے. وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم شیعہ تھا. کس کا؟ نوح کا. ابراہیم نوح کے شیعہ تھے, ابراہیم نوح کے شیعہ تھے, ابراہیم نوح کے شیعہ تھے. بھائی وہ مسلمان جو ہمیں اپنا بھائی کہتے ہیں, میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا, میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں نام نہاد کی جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے شیعہ کافر, کوئی کہتا ہے بریلوی کافر, کوئی کہتا ہے دیوبندی کافر. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے بھائی. جو زہرا کے بابا کا کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. ہاں جو ہمیں کافر کہتا ہے میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے, تو کہتا ہے شیعہ کافر, اور قرآن کہتا ہے ابراہیم بھی شیعہ تھا. تو کہتا ہے شیعہ کافر, اور قرآن کہتا ہے ابراہیم بھی شیعہ تھا. یہ جو ابراہیم شیعہ ہے اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے پتر ذبح کیا تھا. پتر کی جگہ لیلا آیا تھا. عرب جسے ابراہیم کا شیعہ ہونا پسند نہیں ہے وہ اپنے باپ کا بنے, بڑی عید پہ لیلا نہ لائے, کتا ذبح کرے, کیونکہ بکرا تو شیعہ کی علامت ہے. اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے بھائی. کیا کہنے بھائی آپ کے, ذاکر صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے عزیزو اب جملہ سنیے گا, ہوں دھیان رکھیں. میں آپ کو یہاں پہ الجھانا نہیں چاہ رہا, کیونکہ خطیب وہ ہوتا ہے جسے پتا ہو کہ میں نے کس حد تک رہنا ہے, تاکہ ادھر بھی چلا جاؤں ادھر بھی چلا جاؤں, پھر سارا موضوع آپ کے گڑمڑ ہو جائے گا. یہ میں لفظ شیعہ کی طرف کیوں گیا تھا؟ میں تو لفظ مولا پہ کھڑا تھا. یاد ہے نا آپ کو کہ جدہ میں ہی آ رہا ہوں دا علی, یاد ہے نا تم؟ تو اب دیکھیے ہوں دھیان رکھا جی, اور میں ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کے, آج کی مجلس کو آپ نے مجلس نہیں سمجھنا, یہ میرا سبق سمجھنا ہے. کیونکہ مجلس تب ہوتی ہے جب اچھا پڑھا لکھا بندہ ممبر پہ ہو اور وہ لوگوں کو سمجھائے, وہ ہے مجلس. میں ہوں آپ کا نوکر, میں بچوں کو کچھ یاد کروانا چاہ رہا ہوں سبق کے طور پہ. آج مجلس نہیں پڑھ رہا, میں بچوں کو سبق دے رہا ہوں علی ولی اللہ کے صدقے میں. ذرا مہربانی کر دیں ان سے سر چکو بغیر. میں کہہ رہا تھا داد نہیں آنی چاہیے, لیکن آپ ایسا بولتے ہیں جیسے 1.25 لاکھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم اتنا سونا آپ بولتے ہیں. اللہ آپ کے ہاتھوں کو اور آپ کی آواز پہ رحم فرمائے. ہم سر چکے ہیں جی. مولوی صاحب جی, حضرت صاحب جی, مفتی صاحب جی, یہ واقعی ایسے ہوا تھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں نبی پاک نے کہا تھا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا؟ ہاں ہوا تھا. تو پھر شیعہ سچے نے نہیں جھوٹے نے. ہوں دھیان رکھا جی, اللہ واسطے بغیر داد تو انہوں مولا دی قسم ہے بے شک داد نہ آئے, تہاڈی مرضی تو بولو. جملہ یاد کرنا جی, جملہ یاد کرنا جی. مولوی صاحب یہ مطلب ہے پھر شیعہ جھوٹے نے؟ ہاں جھوٹے. کہ کیویں واقعہ ہویا سی؟ ہاں نہیں ہویا. کہ پھر جھوٹے کیوں نے؟ بڑے عجیب ہیں یہ شیعہ. وہ معنی نہیں ہے جو یہ لیتے ہیں. مولا کا معنی وہ نہیں ہے جو شیعہ لیتے ہیں. شیعوں سے پوچھو مولا کا معنی کیا ہے, یہ کہتے ہیں سردار, سرپرست. جھوٹ مار دینے. اے دیکھو ہاتھ جوڑے نا, محنت کر لگا. اے دیکھو محنت کر لگا. تو واسطہ ہے 5 دن پاک دا, ذکر حسین دا واسطہ ہے. اگر آپ توجہ میں بیٹھا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نوز باللہ توجہ میں نہیں, جو یہاں آتا ہے توجہ میں آتا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میں واضح نہ کر پاؤں تو مولا علی دی قسم میں تساں پھر ہاتھ لا کے کہنا کھڑے یار مولوی سمجھ نہیں آئی, تھوڑا پھر دہرا. یہ وعدہ ہو گیا. اگر میں نہ سمجھا سکوں تو مجھے روک لیں گے. وعدہ ہو گیا. ہوں سنا جی, میں آج آپ کو پورے الفاظ سناؤں حدیث کے الفاظ کیا ہیں. تسی سنتے ہیں جو نا من کنت مولا فاز علی مولا, یہ ایسے نہیں ہے. ہوں میں تمہیں پوری پڑھ کے سنا لگا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, یہ ہے پوری حدیث. ذاکر یا میں مجھ جیسا طالب علم کیسے پڑھتے ہیں فٹافٹ کال میں من کنت مولا فاز علی مولا, ایسا نہیں ہے. اصل لفظ یہ ہے, پتہ نہیں کوئی لکھی دے کہ نہیں دے کتنے ایسے لکھی میں پتہ نواز دہ. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. ترجمہ, جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ہوں ذرا اچھی دسو اس حدیث میں مولا کتنے ہیں؟ اللہ تہاڈا بھلا کرے. ہوں ویکھا جائے, اے دیکھو من کنت
मौला ए मैक है ना, ए मैक ए देखो मैक ए मैक हो गया, मैक के इस तरफ मन कुन तो मौला, इस तो बाद मैं की समझावा, मन कुन तो मौला हो, ए मैक दे इस पासे पाक मुहम्मद मौला है, हुण मैक दे परले पासे फहाजा अलीयुन मौला हो, उसके अली मौला हैं। हुण दसो पहला मौला केड़ा है? और सदके जावा उच्ची आखो, पहला मौला केड़ा है? अरबी का पहला टुकड़ा मोहम्मद मौला, अरबी का दूसरा टुकड़ा ये मौलवी जी, ये अपने अब्बे का बनिए, जो आप नहीं हैं अपने अब्बे का बनिए, इंसाफ कीजिए। अरबी का पहला टुकड़ा है मन कुन तो मौला, यानी मोहम्मद मौला, अब्बे का बन, पहले इसका तर्जमा कर, तू तर्जमा एंड से कर रहा है कि अली का मतलब पता नहीं कौन सा मौल, ओए छोड़ शियों को, शिया कौन सा मतलब लेते हैं, साढ़ सानू असी ते काफर, तू मेहरबानी करना, पहले मोहम्मद पाक का लफ्ज है, मन कुन तो मौला हो, पहले मोहम्मद मौला है। हुण सारे बोला जे तू बता, शियों को छोड़, हम तो काफिर है ना, हमें छोड़, सानू परा रहने दे, पहले तू ये बता, ये ना ध्यान रखा दे, ये ना सोच, अबे कह दे, अबे कह दे, ये ना सोच कि अख्तर भाई कि शिया अली को किस माना में मौला समझते हैं और सानू छड़, तू ये बता तू मोहम्मद का मौला किस माना में समझता है? सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे, चूंकि लफ्ज़ मौला बराबर है, इक्वल है, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, शिया मौला और एक किस माना सानू छड़, तू बता तू मोहम्मद को किस माना में मौला, क्योंकि जिस माना में मोहम्मद मौला है उसी माना में अली मौला है। तूने मोहम्मद को यार समझा, अली को भी यार समझ, हम मोहम्मद को भी आका समझते हैं, अली को भी आका। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। अली भी मौला है, नबी भी, रसूल जैसा जिम्मेदार है वैसा अली जिम्मेदार है। मेरे अजीज़ों, यही वजह थी कि जब दीन पे मुश्किल आई तो इसी मौला की बेटियां बाजार में आ गई। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैंने 1.5 से 2 मिनट पढ़ना है, चूँकि मैं पहले आपको इतला दे दूं कि मेरे बरादर मुअज़्ज़म जनाब हबीब रज़ा हैदरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, वज़ू फरमा रहे हैं और 1.5 से 2 मिनट तक वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं एक फ़िक्रा मसाहब का कह लूँ? अगर भाई डायरेक्ट आते मैं छोड़ देता, चूँकि वो वज़ू कर रहे हैं, तो मैंने कहा मेंबर खाली ना हो, 1 से 1.5 मिनट। मेरे अजीज़ों, जो दीन का वारिस था ना, इसके बेटों को लोगों ने थोड़ा मारा है। मैं बिस्मिल्लाह करा, सारे हाय कर दो मेरे नाल, इसकी बेटियों को ज़्यादा मारा है। साहल इब्ने साद सहाबी है, चिट्टी दाढ़ी वाला चाचा जी, जैसे आप बुजुर्ग बैठे हैं ना, चाचा जी सदके जावा, सफ़ेद दाढ़ी वाला, कहता है मैं आखिरी जुमला कहता है, मैं बैतुल मक़दस से ज़ियारत करके वापस घर आ रहा था। बैतुल मक़दस और मेरे घर के दरमियान में शाम का बाज़ार था। कहता जैसे मैं बाज़ार में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, ढोल भंगड़े। मैंने पूछा कि कोई ईद तो नहीं, सफ़र के दिन थे, ये दिन थे, ये 2, 4, 5 सफ़र था। तो मैंने कहा कि कोई ईद है? कहा नहीं। तो ये हल्ला गुल्ला कैसा? हाय सारे कराजे। वो कहता है कि एक बागी था जो मारा गया है और उसकी बहनों और बेटियों को रस्सियों में बांध के कचहरी में पेश किया जा रहा है। बिस्मिल्लाह करा भाई, हर बंदा हाय में शामिल हो जाए। कहता है मैंने कहा चलें देखते हैं। कहते हैं तुसा गौर करना है, तुसा हाय करने में मेंबर छड़ जाना है, जल्दी मेरा नारा लो। कहता है मैंने देखा कुछ देर के बाद पाजी शोर बुलंद हुआ तो मैंने देखा कि कुछ कटे हुए सर थे जो नेज़ों पे बुलंद थे। ये तुम रोज़ सुनते हो ना, इस वक्त तो हाय नहीं की थी। आज तो मैं दसा कि इनका स्टाइल क्या था। इधर देखा जी, यहाँ से नेज़ा दाखिल करके सर फाड़ के इतना इतना नेज़ा बाहर था। बिस्मिल्लाह करना। कहता है पहले एक सर आया, फिर दूसरा सर आया। कहता है मुझे अंदाजे से लग रहा था कोई 50 साल का है, कोई 32-35 साल का है, कोई 18 का है, कोई 13-14 का है। कहता है फिर मेरी हाय निकली जब मैंने एक सर देखा जो सर छोटा था नेज़ा बड़ा था।
मैं बिस्मिल्लाह चाचा जी करा, कहता है उस सर के ना मुंह से हल्की सी खून की लकीर थी। उस सर को देख के मैंने महसूस किया कि ये जंग नहीं, सदके जामा जुल्म हुआ है। कहता है आखिरी मिनट, कहता है इसके बाद मैंने देखा कि जैसे वो सारे गुजरे हैं ना, तो बेपलाने ऊँटों पे कुछ बीबियाँ कैद थीं, और उनके कैद का तरीकाकार ये था कि बाल खुले हुए थे, हाथ बंधे थे, सर में मट्टी थी। कहता है पहले एक गुजरी फिर दूसरी गुजरी, कहता है आखिरी जिसने गुजरना था अब क्या मेरे लो, और जिसे देख के ना अख्तर भाई कहता है देख के मैंने मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? कहता है जिसे देख के मैंने अपने घर जाना था। मेरे लो देखो आधा मिनट भाजी बाद साड़ी करा जे। कहता है जैसे ही मैं आखिरी ऊँट देख के पलटना लगा तो अंदर से आवाज़ आई, तू सहल नबी का सहाबी है? बिस्मिल्लाह करा। कहता है मैं वहीं पर रुक गया, मौला थोड़ी हाय कबूल करे, मैं रुक गया। मैंने कहा बीबी आप मुझे कैसे जानती हैं? वो बीबी कहती है मैं अब्दुल्ला इब्ने उमैर कूफी की ज़ौजा हूँ। ये वो बंदा जो 72 में एक था, जो 72 शुदा में एक था। एक दिन आप हमारे घर में आए थे, मेरे शौहर ने नबी का सहाबी समझ के आपके पाँव दबाए थे, और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के रोटी आपके लिए बनाई थी। जेड़ा शिया मां दा पुत्रे हाय करे, सहाबी कहता है मेरी चीख निकली, मैंने मुंह पे थप्पड़ मार का वो मैं मर जाऊं, बागियों के काफिले में मोमिना बीबी कहां से आ गई? जब मैंने कहा ना बागी सदके जाना बागियों के काफिले में, वो कहते हैं ना साहिल ऐसा ना कह, तुझे नहीं पता ये कौन है? तूने पहला सर देखा था? कहता हाँ कुरान पढ़ रहा था, उसके एक तरफ मट्टी थी एक तरफ खून था। कहते तुझे पता नहीं वो कौन था? नहीं। कहता है तूने कोई छोटी ईद नबी के साथ गुजारी है मदीने में? कहा। तो फिर तू बता वो कौन है जिसके लिए मोहम्मद ईद वाले दिन सवारी बनते थे? कहता है वो तो एक ज़हरा का बेटा हुसैन है। कहा जो कुरान पढ़ रहा था ना वो वही हुसैन था। लो जी एक बार मिंबर लो देखो, मैं बंदा देखा केड़ा जेड़ा एडी गर्मी च बह के हाय ना करे, मुंह पे मातम करके कहता है बीबी अल्लाह के नाम पे बता, अगर कुरान पढ़ने वाला हुसैन था तो वो कौन है? मैं बिस्मिल्लाह करा तो सदके जाऊं, वो कौन था? फरमाया वो अली की बड़ी बेटी है जो बाप के सामने नहीं आती थी, लेकिन दीन की खातिर वो बाजार में आ गई। आधा मिनट और पढ़ना है मैं। साहिल कहते हैं पाजी मेरे देखो लैट नाम है कोई मसला नहीं, ये बात में फर्क ना आए। साहिल कहते हैं मैंने जेब में हाथ डाला, कुछ रुपए थे। कहता है मैंने पूछा कपड़ा बेचने वालों का घर कहाँ है? बाजार बंद थे, लोग तमाशा देखने आए थे। बताया ये घर है। मैंने दस्तक दी, बंदा बाहर निकला। मैंने कहा ये सारे पैसे ले ले, जितनी मुमकिन हो सके घर से चादरें ला। कहता है वो चादरें 4 लाया, मैंने यहाँ चादरें रख के मैं बड़ा रोया। साहिल पूछता है अल्लाह के नबी के सहाबी क्यों रोया? कहता है रोया इसलिए था चादरें 4 थी, सैयदजादियाँ 16 थी। मैं बिस्मिल्लाह कर कहता 4 चादरें यहाँ लाया, मौला सजाद के पास। मैंने कहा मौला जिसे आप बेहतर समझें चादर दीजिए। कहता सजाद रोक, कहता चचा मेरी गरीबी देख, जिन्होंने चादरें लेनी हैं उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, जिसने चादरें देनी है उसके हाथ भी। तो फिर मौला मैं क्या करूं? लो जी अदब वाले बंदे हो, गुजरात से बेहतर कौन अदब सुनेगा, कौन मसाहिब सुनेगा? मैं आवाज़ जोर ना पहुंचाना तो मेहरबानी लैट तो बेनियाज हो के मेरी गल सुना जी आखिरी भाई तक। जब कहा ना कि जिसे आप बेहतर समझें, मेरे हाथ भी बंधे हैं उनके हाथ भी। कहा मौला क्या करूं? कहा चाचा अपने हाथ से कोई गल सौखी नहीं जे, अपने हाथ से। हुण तुहाडा जुमला आउण लगा जिवें तुसीं मलंग हो ना, इंज साहिल मलंग सी, हुण सारे हाय करा जे। कहता फिर मैंने 4 चादरें ली और मैंने यूं पकड़ के कहा मेरे अल्लाह गिलाफ फेंकना मेरा काम है, कुरान पे देना तेरा काम है। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा सदके मौला आपकी हाय और पुरसा कबूल फरमाए। कुरान गिलाफ फेंकना मेरा काम है, कुरानों पे देना तेरा काम है। कहते हैं बस आखिरी फिक्र जो कि मेरे बरादर मौजम आगे हैं, इसी फिक्रे पे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मैं मुफस्सल मुसाहिब आपको सुनाऊंगा। इधर मेरे लिए देखो बाजमात एक बारी हाय करो तो मैं सलाम करा। कहता है मैं 4 चादरें दे के जैसे ही हटा 8वें कदम पे पहुंचा था, मैंने पीछे पलट के एक ऐसा मंजर देखा कि मैंने अपने मुंह पे मातम करके कहा काश साहिल तू मर जाता, लेकिन सैयदजादियों को चादरें न देता। कहता मैंने देखा ये था शिमर के हाथ में नेज़ा था और अली की बेटियों का सर था, ये ऊपर से नेज़े मार मार के चादरें हटा रहा था। कहता मुझे नहीं पता कौन सी सैयदजादी कहाँ थी, लेकिन एक बीबी ने ऐसा बयान किया मैं समझ गया कि ये कौन है। जब उसकी पेशानी में नेज़ा लगा, खून का फवारा निकला, वो मदीने की तरफ मुँह कर कहते नाना मुझ पे राजी रहना, मैं तेरी बेऔलाद नवासी हूँ। वसे आलमुल्लाज़ीना ज़लमू अय्यमुन कल्बी अन कल्बून व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।